بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر، مطالعہ پاکستان ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا ملک کرونا وائرس کی وجہ سے جزوی طور پر لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ یہ لاک ڈاؤن طلباء کی تعلیم کے آڑے نہ آئے، اس مقصد کے لیے میں نے آن لائن لیکچرز کا آغاز کیا ہے۔ امید ہے کہ میری یہ کاوش آپ کے لیے ممد و معاون ہوگی۔ تو آج اسی سلسلے کا تیسرا لیکچر میں دینے جا رہی ہوں، جو کہ ہے دو قومی نظریے کے بارے میں۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے۔ دو قومی نظریے کی بنیاد نظریہ اسلام ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم دو قومی نظریے کے آغاز، ارتقاء اور اس کی وضاحت میں جائیں، پہلے سب سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہمیں سب کے علم میں ہے کہ دو قومی نظریے کی بنیاد نظریہ اسلام ہے، اور نظریہ پاکستان، یہ ہم پچھلے لیکچر میں بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ دو قومی نظریہ ہے کیا۔ تو عزیز طلباء، مختلف کتابوں میں مختلف طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں دو قومی نظریے کے حوالے سے، کہ دو قومی نظریہ کیا ہے، اس کا وجود کب ہوا، اور تاریخ میں اگر ہم جھانکیں تو تاریخ میں بھی اس کے مختلف طرح کی آراء سامنے آتی ہیں۔ تو اگر ہم تاریخ میں بہت پیچھے چلے جائیں، اتنا پیچھے کہ ارتقاء انسانیت سے شروع کرتے ہیں، ارتقاء انسانیت سے شروع کریں، انسان کے وجود سے شروع کریں، تو دو قومی نظریے کا وجود تب ہوا تھا جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہیں سے دو قومی نظریے کی ابتدا ہو گئی تھی کہ ایک اللہ کو ماننے والے اور دوسرے وہ جو اللہ کو نہ ماننے والے۔ تو اس طرح سے دو قومیں وجود میں آئیں، ایک وہ جو رب کو مانتے ہیں یعنی مسلمان، اور دوسرے سب وہ جو اللہ کو نہیں مانتے یعنی غیر مسلمان۔ یہ تو جی تاریخی پس منظر ہو گیا اس کا، دو قومی نظریے کا، کہ دو قومی نظریہ کب وجود میں آیا، دو قومی نظریہ کا تاریخ کے آئینے میں کہ کیا کب سے اس کا وجود ہوا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بر صغیر میں دو قومی نظریے کی بنیاد تب ہی پڑی، یا میں آپ سے پوچھوں کہ دو قومی نظریے کی بنیاد کب پڑی، تو یقیناً آپ نے آپ کی کتاب میں سے یہ پڑھا ہے کہ دو قومی نظریہ، جیسا کہ بقول حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان میں پہلے مسلمان نے قدم رکھا تو دو قومی نظریہ وجود میں آ گیا تھا۔ دو قومی نظریہ یہ اسی طرح سے ہی ہے کہ ایک وہی رب کو مانتے ہیں اور دوسرے جو رب کو نہیں مانتے، مسلمان اور غیر مسلم۔ جب ہم بر صغیر کی طرف آتے ہیں کہ بر صغیر میں دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے، دو قومی نظریہ پاکستان اسی بنیاد پر وجود میں بھی آیا، اور آپ سب جانتے ہیں، اگر ہم اس کو غور سے مطالعہ کریں تو ہمیں حقیقت باور ہوتی ہے کہ ہندوستان جو ہے یہ یہاں پر بہت سی قومیں رہتی تھیں، بہت سی قوموں کی کے افراد رہتے تھے۔ تو ہندوستان کو ہم بر صغیر اس کو کہا جاتا تھا، اور بر صغیر کوئی ایک ملک نہیں تھا بلکہ یہ ایک بر اعظم تھا، اور جس میں بہت سی قوموں کے جو افراد رہتے تھے، یعنی ہندو اس میں تھے، اس میں مسلم تھے، اس میں سکھ تھے، اس میں پارسی تھے، اس میں عیسائی تھے، اس میں لا دین تھے، کہ جو ایسے افراد جو کسی مذہب کے پیروکار، کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں بدھ مت تھے، بہت سے یعنی ایسے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے تھے۔ تو بر صغیر میں اس کو ہم ایک بر اعظم کہتے ہیں۔ تو یہاں دو قومی نظریہ کیا ہوا کہ ایک طرف سارے غیر مسلم اور ایک طرف مسلمان۔
اور اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بر صغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ یہاں دو بڑی اقوام آباد ہیں، جن میں سے ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم۔ یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات، رہن سہن کے انداز، اجتماعی سوچ میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ان اقوام کے بنیادی اصول، رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ یہ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہ سکیں۔ تو یہی تصور نظریہ پاکستان کی اساس ہے۔ عزیز طلبہ، بر صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ 712 میں عرب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ داہر کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لیے بھی آئے اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری اور انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے دیوتا اور اوتار سمجھنے لگے۔ تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی، سچی اور توحید کی راہ دکھائی اور یہ لوگ بخوشی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد غزنوی دور حکومت شروع ہوتا ہے، جو 1003 سے یعنی 1003 سے 1206 تک محیط ہے۔ عزیز طلبہ، اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے رواج پکڑا اور اسلامی تہذیب کے نقوش گہرے ہوئے۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ سلطنت دہلی کا دور حکومت 1526 تک رہا۔ اب اس میں کون کون سے خاندانوں نے حکومت کی؟ اس میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سادات اور لودھی خاندان نے حکومت کی۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے دہلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 1857 تک قائم رہی۔ مغلیہ دور حکومت میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب مشہور حکمران تھے۔ عزیز طلبہ، جو آخری مغل حکمران تھا اس کا نام تھا بہادر شاہ ظفر۔ اس کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دینے کے بعد رنگون، جو کہ میانمار میں ہے، قید کر دیا تھا۔ عزیز طلبہ، وہ اسی حالت میں یعنی قید کی حالت میں ہی وہ انتقال کر گئے اور انہیں وہیں رنگون ہی میں دفن کر دیا گیا۔ عزیز طلبہ،
کرونا وائرس وبا کی وجہ سے اسکولوں کو چھٹیوں کے باعث طلباء کو گھر بیٹھے تعلیم دینے کے لیے ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی کی جانب سے آن لائن لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد تمام طلباء کو گھر بیٹھے سیکھنے کے تمام تر مواقع فراہم کرنا ہے۔ امید ہے کہ ہماری یہ کاوش آپ کے لیے ممد و معاون ہوگی۔ پلیز ٹیک کیئر آف یور فیملیز۔ مے اللہ پروٹیکٹ آل آف یو۔ گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔